آپ دیکھیے کہ کتنی عظمت ہمارے اکابر بزرگان دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. بس 1 منٹ میں بتلاتا ہوں آپ کو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی ہمشیرہ 90 سال کی ہو گئی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، جب عدت گزر گئی تو اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، میری پیاری بہن، حدیث میں آیا ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیواؤں کی شادی کرا دیا کرو. تم بیوہ بہن ہو، بیوہ بیٹی ہو، بیوہ رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ان کی شادی کرا دیا کرو، کسی بھی عمر میں ہو. اللہ اکبر. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ بہن 90 سال کی تھی. آپ اندازہ لگائی اس عمر میں بیوی کی طرف میلان بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں میلان، نہ خواہش، نہ مطلب کوئی خیالات، لیکن 90 سال کی عمر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، میری پیاری بہن، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیواؤں کی شادی کرا دیا کرو. تو آپ شادی کے لیے تیار ہو جائیں. بہن 90 سال کی تھی، رونے لگی بلک بلک کر کے کہ میں شادی کر کے کیا کروں گی، مجھے کوئی تمنا نہیں ہے. کہا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی. بہت آمادہ کیا کہ میرے خاطر تم اس کو کر لو. تو 90 سال کی عمر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کا رشتہ کرا دیا. اور آج جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. یاد رکھو، انسان کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن جس عمر میں ہو فوراً شادی کر لے. وہ فوراً کیا کر لے؟ شادی کر لے. کیونکہ آخر عمر تک بیوی کا نکاح میں رہنا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کئی بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، رنڈوا بن کر کے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. ابھی صحت بھی ہوتی ہے، سب کچھ، ایک تو اولاد بے غیرت ہوتی ہے، وہ شادی نہیں کرنے دیتے. نہیں، جب بھی ہو فوراً جو ہے، بلکہ اولادوں کو اپنے باپ پر رحم کھانا چاہیے. سینہ پیٹ پیٹ کر کے لڑکا بھی آئے گا، لڑکی بھی آئیں گی، کہیں گی کہ آپ شادی کیا ہے، آپ تو خدمت کے لیے تیار ہیں. باپ تڑپتا رہتا ہے، کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں ہوتا، کوئی جو ہے مطلب یہ کہ اس کو دوا کھلانے والا نہیں ہوتا. اپنے کمروں میں مست مگن ہوتے اور سینہ پیٹتے ہیں اور باپ کو شادی سے روکتے ہیں. نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ بہت سے مقامات پر، ہزاروں جگہ پر، کہ مرد بھی ہم سے مرید، عورتیں بھی مرید. ہم نے کہہ دیا کہ اپنی اماں سے کہہ دینا جا کر کے ان کا نکاح ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ نکاح ہونا کیا مطلب؟ کہا کہ شیخ نے فرمایا ہے. پھر ایک آدمی کو تیار کیا، ان کو تیار کیا، نکاح کرا دیا، پھر نکاح پڑھا دیا. ان کو بھی عزت ملی کہ ہمارے شیخ کا حکم تھا، کوئی شرمندگی ان کو نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، جتنوں کا شادی کرایا میں نے، ان کی اولادوں کو دعا دینے والے ماں باپ مل گئے ان کو. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نکاح کر لے گی، شادی ہو جائے گی، کوئی بچہ پیدا ہوگا، میراث میں حصہ لے لے گا. ارے کتنی گھٹیا حرکت ہے. نہیں، اپنے باپ پر ظلم نہ کیا کرو. باپ جو ہے، باپ ابھی 30-40 سال کا شادی کے قابل ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اولادیں جو ہے مطلب یہ کہ جہنم رسید ہوں، اولادیں اس کی ذمہ دار ہوں گی. اور ایک ملک کا نام نہیں لوں گا میں، وہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ شادی ہونے والی، نکاح ہوگا. ہم بیٹھ گئے وہاں پہ کہ نکاح ہوگا، کہ کوئی دلہا آئے گا، لیکن دیکھا کہ ایک بڈھا وہاں موجود ہے. کتنی عمر؟ ارے کتنی عمر میں آپ کو بتاؤں، کچھ نہیں تو کم سے کم 75 سال کا تو ہوگا ہی. میں نے عمر نہیں پوچھا، میں نے کہا ارے دلہا کو بلاؤ. کہا کہ ان کا نکاح ہونا ہے. اور گواہوں میں کون؟ وہی بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے، ہمارے ابا جان کی شادی ہوئی.
اور ہم بغیرت جو حرام کاری کرنے میں تو شرم آتی نہیں، اور باپ کو جو ہے ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اولادوں نے جو ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کو سمجھائیے ہمارے ابا کو، بڑی مشکل سے شادی کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں بڑی مشکل سے تیار ہوئے ہو؟ میں نے مجمع میں کہا کہ آپ کو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ تو دیکھو یاد رکھو، اگر حالات صحیح ہوں، پوری زندگی چاہے کسی بھی عمر میں آپ پہنچ جائے، بڈھے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ گڑیا بھی خوش ہو رہی ہوگی، بہرکیف جو ہے یہ تو ایک سیرت تھی، میں نے بیان کیا کہ ہر عمر میں، یعنی آخر عمر تک بیوی کا نکاح میں ہونا سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مت رکاوٹ بنو، اور کوئی خرچہ نہیں، افراد تفرید کچھ نہیں۔ ہر عورت اپنی قسمت کا رزق لے کر کے آتی ہے، اپنا رزق جو اس کی قسمت میں ہے، کوئی آپ کے اوپر بار نہیں پڑے گا۔ ایک بیوہ کا گھر بچ جائے گا، ایک بیوہ کی عزت جو ہے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔